السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ننجا پارٹ 2، شمابرا بغاوت۔ شمابرا بغاوت کے دوران میں ننجا کو آخری بار عام جنگ میں دیکھا گیا۔ اس جنگ میں مسیحی باغیوں نے بارہ قلعے میں پناہ لی تو ان کے خلاف جنگ میں کوگا ننجا کو بھرتی کیا گیا۔ اس بارے لکھی گئی ایک دستاویز میں درج ہے کہ کوگا کے بندے جو اومی صوبے سے تھے اپنی شناخت چھپا کر ہر رات جب چاہتے قلعے میں داخل ہو جاتے۔ کوگا کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ قلعے کی ساخت کا جائزہ لیں اور دفاعی خندق کی گہرائی، چوڑائی اور طوالت کا اندازہ لگائیں۔ سڑکوں کی حالت، دیوار کی اونچائی اور دیگر تفصیلات کا جائزہ لیں۔ جب محاصرے کے کماندار کو اندازہ ہوا کہ قلعے کی رسد کم ہو رہی ہوگی تو اس نے کمک روکنے کا حکم دے دیا۔ کوگا نے دشمن کی رسد کے تھیلوں پر قبضہ کر لیا اور رات کو قلعے میں خفیہ رمز کی مدد سے داخل ہونے لگے۔ چند دن بعد پھر حکم ملا کہ دشمن کی رسد کو دیکھا جائے۔ اگرچہ ننجا کو بتایا گیا تھا کہ وہ واپسی کے امکانات بہت کم ہیں، مگر بہت سے ننجا نے رضاکارانہ طور پر حامی بھر لی۔ محاصرہ جاری رہا اور خوراک کی کمی کی وجہ سے دشمن کو گھاس اور کائی پر گزارا کرنا پڑا۔ اس دوران میں وہ حملے کرتے رہے اور آخرکار شکست کھا گئے۔ ہارا قلعے پر قبضے کے بعد شمابرا بغاوت کا خاتمہ ہو گیا اور جاپان میں مسیحیت زیر زمین چلی گئی۔ جنگوں میں ننجا کی شراکت کے بارے ہمیں یہ آخری تحریر ملتی ہے۔ اونیوا بان 18ویں صدی کے اوائل میں ٹوکوگاوا یوشیمو نے جاسوس اور خفیہ ادارہ اونیوا بان قائم کیا۔ اس ادارے کے اراکین سرکاری افسران کے بارے معلومات جمع کرتے تھے۔ انہیں بعد میں ننجا کے ساتھ خلط ملط کیا گیا، تاہم دونوں کے مابین تعلق سے متعلق کوئی دستاویز نہیں ملتی۔ فوجی کردار یعنی فوجی مورخ ہیناواہو کینوچی کے مطابق ننجا بھیس بدل کر دشمن کے علاقے کا جائزہ لیتے تھے اور دشمن کی صفوں میں خلا کی طاق میں رہتے تھے اور دشمن کے قلعوں میں گھس کر آتش زنی کرنے کے علاوہ قتل بھی کرتے تھے۔ ننجا خفیہ فوجی اور کرائے کے قاتل تھے۔ ان کا بنیادی کردار جاسوسی اور سبوتاژ سے متعلق تھا، مگر قتل بھی کرتے تھے۔ جنگ کے دوران میں ننجا کو دشمن کو الجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جاسوسی ننجا کا اصل کام جاسوسی تھا۔ روپ بدل کر ننجا نہ صرف دشمن کی سرزمین اور عمارتوں کی معلومات جمع کرتے بلکہ خفیہ رموز اور گفت و شنید کے بارے میں بھی سنگن رکھتے تھے۔ سبوتاژ ننجا سبوتاژ کے لیے آتش زنی کا عام استعمال کرتے تھے۔ وہ دشمن کے خیموں اور قلعوں میں لگائی جاتی تھی۔ 1558 میں روکا کویوشی کاٹا نے ننجا کے ایک گروہ کو ساویا مایا قلعے کو آگ لگانے کے لیے بھرتی کیا۔ بھیس بدل کر 39 ننجا قلعے میں گھس گئے۔ انہوں نے دشمن کی خاندانی علامت چاند والے ایک لالٹین کو چوری کیا اور اس کی نقلیں تیار کرنا شروع کر دیں۔ پھر ان نقلی لالٹینوں کو اٹھائے یہ لوگ بآسانی قلعے میں گھس گئے اور آگ لگا دی اور ان کی فوج کو فتح حاصل ہوئی۔ شنوبی کرائے کے قاتل ہونے کی وجہ سے 1561 میں کیزاوا گاماسا نے 3 ایگا ننجا ملازم رکھے اور مائی بارہ قلعے کی فتح کو روانہ ہوا۔ روکا کویوشی ٹاکا اس وقت نشانہ تھا، جبکہ کچھ سال قبل اس نے یہ قلعہ اسی طرح ننجا بھرتی کر کے فتح کیا تھا، تاہم شنوبی احکامات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ جب منصوبے کے مطابق حملہ نہ ہوا تو ایگا لوگوں نے اپنے کمانڈروں سے کہا کہ وہ چونکہ شنوبی علاقے سے نہیں سو وہ ان کی تکنیک سے ناواقف ہوں گے۔ پھر انہوں نے ساتھ چھوڑ دینے کی دھمکی دے کر اپنی بات منوائی۔ آگ لگائی اور ناگا ماسا کی فوج نے بجلت اور گڑبڑ کے بعد قلعے فتح کر لیے۔ قتل کی کوشش کو نشانہ بہت سی مشہور شخصیات رہی ہیں۔ اس دور کے بہت سے مشہور افراد کا قتل بھی ننجا سے منسوب ہے، مگر ان کی خفیہ کام کی نوعیت کی وجہ سے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعد میں جب ننجا اعلان کرتا تو یہ کہنا دشوار ہوتا کہ آیا یہ کرائے کے قاتل تھے یا اس کام کے لیے خصوصی تربیت یافتہ افراد۔ ایک جنگی سردار اودانو بوناگا کی بدنامی کی وجہ سے اس پر کئی حملے ہوئے۔ 1571 میں کوگا ننجا اسے مارنے کے لیے بھرتی کیا گیا۔ اس نے 2 بندوقوں سے نوبوناگا پر گولیاں چلائیں، مگر کاری زخم نہ آئے کہ نوبوناگا نے ڈھال پہنی ہوئی تھی۔
ننجا فرار ہو گیا مگر 4 صحابہ پکڑا کر تشدد کر کے اسے ہلاک کر دیا گیا۔ 1573 میں مانابیرو کو رونے قلعے میں گھسنے اور نوبوناگا کو قتل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور گرفتاری پر خودکشی کر لی۔ اس کی لاش کو سرعام رکھ دیا گیا۔ اوسوگی کنچن ایچوگو صوبے کا سربراہ تھا جس کے بارے مشہور ہے کہ اسے ننجا نے قتل کیا تھا۔ انسداد ننجا کو روکنے کے لیے کئی طریقے اپنائے جاتے تھے۔ قتل سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی تھی، مثلاً بیت الخلاء اور کھوکھلے فرش بھی ہتھیار چھپا کر رکھے جاتے تھے۔ عمارتیں بناتے وقت ان میں پھندے اور گھنٹیاں وغیرہ چھپا دی جاتی تھیں۔ جاپانی قلعے اس طرح سے بنائے جاتے کہ ان میں گھومنا مشکل ہوتا تھا، جبکہ جگہ جگہ دیواروں میں سوراخ ہوتے اور خفیہ جگہ رکھی جاتی جہاں سے نگرانی کا کام آسان ہوتا۔ فرش اس طرح بنائے جاتے کہ وہ فولادی چولہوں پر رکھے جاتے اور ذرا سی حرکت پر کافی شور شرابہ پیدا ہوتا۔ صحن میں بجری بچھائی جاتی جس پر چلتے ہوئے آہٹ پیدا ہوتی۔ اس کے علاوہ عمارتیں ایک دوسرے سے فاصلے پر بنائی جاتی تاکہ آگ کو روکنا آسان ہو۔ تربیت موجودہ دور میں ننجا کی تربیت کو ننجوتسو کہا جاتا ہے، مگر ماضی میں یہ جاسوسی اور جدوجہد کے مختلف تکنیک اور مختلف ناموں سے مل کر بنتی تھی۔ ننجا کی باقاعدہ تربیت 15ویں صدی کے وسط سے تب شروع ہوئی جب کئی سامورائی خاندانوں نے خفیہ جنگی تکنیکوں جیسا کہ جاسوسی اور قتل وغیرہ پر توجہ مرکوز کی۔ سامورائی کی طرح ننجا بھی پیدا ہوتے ہی اس کام پر لگ جاتے تھے اور ہر خاندان اپنے راز کو نسل در نسل خفیہ رکھتا تھا۔ سامورائی کی طرح ننجا بھی بچپن سے تربیت پاتے تھے۔ عام مارشل آرٹ سے ہٹ کر نوجوانوں کو جدوجہد اور بقا کے علاوہ اسکاؤٹنگ کی تکنیکیں بھی سکھائی جاتی تھیں اور زہر اور دھماکہ خیز مواد کے بارے میں بھی بتایا جاتا۔ جسمانی تربیت بھی لازمی تھی جس میں طویل دوڑ، درخت یا دیوار پر چڑھنا، خفیہ رہ کر چلنا یا تیرنا شامل تھا۔ اگر بھیس بدلنا ضروری ہوتا تو متعلقہ شعبے کی بنیادی معلومات بھی مہیا کی جاتی۔ ایک جگہ بنیادی طبی معلومات بھی مہیا کرنے کا تذکرہ ہے۔ ایکا اور کوگا قبائل کے زوال کے بعد تربیت یافتہ ننجا کی بھرتی کا کام روک دیا گیا اور مقامی سرداروں تربیت خود دینا پڑی۔ شنوبی کو باقاعدہ پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ موجودہ دور میں ننجاتسو سکھانے والے ادارے 1970 کی دہائی سے شروع ہوئے، تاہم ان کی اصلیت کے بارے کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ طریقے ننجا ہمیشہ تنہا کام نہیں کرتے تھے۔ گروہ کی شکل میں کام کی تکنیکیں بھی دکھائی جاتی تھیں یا دکھائی دیتی تھیں، جیسے دیوار پر چڑھنا ہو تو کسی ایک ننجا دوسرے کو کمر پر اٹھا کر بند کرے گا وغیرہ۔ اس کے علاوہ کارروائی کے دوران میں خفیہ رموز کا استعمال ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ دھوکہ دینے کے لیے دشمن جیسا لباس پہن کر بھی حملہ کیا جاتا تھا۔ اوساکا کے محاصرے کے دوران میں جب پسپائی اختیار کی گئی تو ننجا نے حسب حکم پیچھے سے اپنی فوج پر گولیاں چلائیں تاکہ انہیں ایسا لگے کہ دشمن دوسری جانب آ گیا ہے، وہ مڑ کر پھر حملہ کریں۔ بعد میں مجمع منتشر کرنے کے لیے یہ تکنیک استعمال ہوئی۔ ان تکنیکوں کا بنیادی مقصد چھپنا اور بچاؤ کے طریقے اختیار کرنا تھا۔ ان کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں۔ ہتسوکے مطلوبہ جگہ گھسنے سے قبل دور کسی جگہ آگ لگا کر پہرے داروں کی توجہ ہٹانا۔ تانوکی گاکوے گاکورے درخت پر چڑھ کر پتوں میں چھپ جانا۔ اوکی گوساکا کورے پانی کے اندر ہونے والی حرکات کو چھپانے کے لیے سطح پر مخصوص گھاس بکھیرنا۔ اوزوراکا کورے گیند کی شکل میں بن کر ساخت ہو جانا تاکہ پتھر سمجھ کر لوگ توجہ نہ دیں۔ ننجا کو سکھائے جانے والے مارشل آرٹس کو شب خون اور تنگ جگہ کے حوالے سے مخصوص کر دیا جاتا تھا۔ ننجا کی جاسوسی کا مقصد اپنے سے طاقتور اور بڑے دشمن کو ناکارہ کرنا اور ناکام رہنے پر فرار ہونا تھا۔ بہروپ ننجا بھیس بدلنے کے ماہر ہوتے تھے اور بوقت ضرورت پجاری، شعبدہ باز، نجومی اور تاجر وغیرہ کا بہروپ بدل سکتے تھے۔ یوکی میوموکو کوشو لکھتا ہے کہ شنوبی مونومی لوگ خفیہ طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ ان کے فرائض میں پہاڑوں پر لکڑہاروں کے بھیس میں جانا اور دشمن کے علاقے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھا۔ وہ خاص طور پر بھیس بدل کر صفت لگانے میں ماہر تھے۔ ہتھیار ننجا کئی اقسام کے ہتھیار اور آلات استعمال کرتے تھے، جن میں سے کچھ عام دستیاب ہوتے تھے تو کچھ خصوصی طور پر تیار کیے جاتے تھے، جن میں دیوار پر یا درخت پر چڑھنے کے آلات، لمبے ہونے والے نیزے، راکٹ سے چلنے والے تیر اور طے ہونے والی چھوٹی کشتیاں شامل ہیں۔ 17ویں صدی کی کتاب بانسنشو کائی میں ان خصوصی آلات کی ایک وسیع رینج بیان کی جاتی ہے۔
ننجا کا لباس کیسا تھا اور وہ زیادہ تر کس طرح کے ہتھیار استعمال کرتے تھے، جاننے کے لیے شفا کے ٹپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔